کچھ نہیں ہوتا. ساری مخلوقات بھی اللہ کا غیر, میں بھی اللہ کا غیر. میرا پیسہ اللہ کا غیر ہے, میرا سونا چاندی اللہ کا غیر ہے, میرا بینک بیلنس اللہ کا غیر ہے, اور حکومت بھی میرے ہاتھ پہ ہو تو یہ بھی اللہ کا غیر ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ پاک کی حکمت ہے, مخلوق کو اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. مخلوق سے ہوتا نہیں ہے, مخلوق کو اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. نفع نقصان مخلوق نہیں نکالتی, نفع نقصان اللہ پاک نکالتے ہیں. شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, شکلیں نہیں کرتی, اللہ کرتے ہیں. جس اللہ پاک نے اپنی قدرت سے عدم کو وجود میں لایا, جو اللہ پاک اپنی قدرت سے کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا دیا, وہی اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کی یہ حکمت ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اللہ پاک کی ذات نظر نہیں آتی, اللہ پاک کا کرنا نظر نہیں آتا, مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مخلوق نہیں کرتی, اللہ کرتے. مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, دکان سے ملتا ہوا نظر آتا ہے, کھیت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے, ملازمت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں, ان تمام سے نہیں ملتا, اللہ دیتے ہیں. اللہ ان اسباب کا استعمال کرتے ہیں. اللہ چاہے نفع والی شکلوں سے نفع دے, اللہ چاہے نفع والی شکلوں سے نقصان دے, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی کی شکل میں اللہ ناکام کر دے, ناکامی کی شکل میں کامیاب کر دے, اللہ اس کا مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. مخلوقات کو اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. اللہ نفع والی مخلوق کو نفع دینے کے لیے ہمارے لیے استعمال کرے, وہ مخلوق ہمیں نفع دے گی. اور جس مخلوق کو ہمارے نقصان کے لیے اللہ پاک استعمال کرے, چاہے وہ نفع دینے والی شکل ہو, لیکن اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. زمین پھٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے, زمین کا پھٹنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے عزت کا سبب بنا, عزت کا سبب بنا. اللہ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو, اپنے بیوی بچے کو لے کر کہا کہ لکھو تک میدان میں چلے جاؤ. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اللہ کا بندہ تیار ہے. اللہ کا جو کچھ بھی حکم آوے, اللہ اس کے سامنے میں سر نگو ہوں, میں سرنڈر ہوں, تیرے حکم کے سامنے میں کہا کہ اپنی گردن جھکاتا ہوں. اللہ میں نے تجھ سے اس سے وعدہ کیا. ہم اور آپ جانتے ہیں بھائی دوستوں بزرگوں, لکھو جگ میدان کے اندر جہاں پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا, ایسی جگہ کے اوپر نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, لکھو جگ میدان میں اللہ کے حکم سے اللہ کا ایک بندہ اپنی کہا کہ بیوی اور چھوٹا بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. سامنے نظر آتا ہے حالات, یہ لکھو جگ میدان میں ہے, کھانا پینا کچھ نہیں ہے, تھوڑا بہت لایا ہوں, یہ رکھ کر چلا جاؤں گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کھانا ختم ہو جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا, یہ بھوکے پیاسے کا آگے یہاں پر تڑپیں گے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے, اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. آنکھوں کے سامنے یہ حالات ہے, لیکن اندر طے کیا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کا حکم پورا ہوگا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اللہ پاک اپنی قدرت سے میرے کام بنائے گا. حالات سے متاثر نہیں ہوئے, حکم پر نظر رکھی. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہاں سے واپس آ رہے ہیں, بیوی بچے کو رکھ کر.
مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، ہمارے شوہر تو ایسے نہیں ہیں، پھر کیا یہ بات ہے؟ مہاجرہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھتی ہے، کوئی جواب نہیں. پھر پوچھتی ہے، کوئی جواب نہیں. پھر عرض کرتی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک ہمیں جایا و برباد نہیں کریں گے. نبی کی بیوی ہے، ایمانیات کے ماحول میں رہی ہے، ایمان اندر اترا ہوا ہے، اللہ کو جانتی ہے، اللہ کی طاقت کو جانتی ہے، اللہ کے خزانے کو جانتی ہے، اللہ کی قدرت کو جانتی ہے. دل میں یقین ہے میرا اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ناکام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم کامیاب کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے جائیں گے، سامنے حالات ہوں گے، مجاہدہ سامنے ہوگا، اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہوگی. جب حالات کی پرواہ کیے بغیر مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو پردے کے پیچھے چھپی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد سے یہ کامیاب ہوگا. کہ مجاہدہ سامنے، اللہ کی مدد چھپی ہوئی. اللہ کا حکم توڑنے میں نفع سامنے نظر آئے گا، لیکن جیسے اللہ کا حکم توڑے گا پردے کے پیچھے جو اللہ کی پکڑ چھپی ہوئی ہے وہ پکڑ آئے گی، آدمی ناکام ہوگا. اللہ کا حکم یہ تو کامیاب کرنے کے لیے ہوتا ہے، ناکامی کے لیے نہیں ہوتا. جب کہا کہ اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی داد و دہشت کا یقین دلوں میں نہ اترے، بھائی دوستو بزرگو، آدمی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا. یہ اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے پر چلے گا، آنکھوں دیکھی پر چلے گا اور اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ اسے ناکام کریں گے، ناکام کریں گے. اللہ پاک نے مثال قائم کر کے ہمارے سامنے اپنے پاک قرآن میں بیان کر دی. دیکھو ہم نے کیسے کیا ہے، ہم کیسے کرنے والے ہیں. لکھوں تک میدان میں پھر اللہ کا نظام چلا. مقدر کی بھوک آئی، مقدر کی پیاس آئی. ایک اکیلی عورت نے ادھر ادھر چکر لگائے. جائز طریقے کے اوپر حالات کا حل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے. یہ مخلص بندی کی کوشش اللہ پاک کو پسند آئی. 7 چکر صفا مروہ کے انہوں نے لگائے، 7 چکر لگائے. پاک اللہ رب العزت کو اپنی کمزور بندی کی یہ کوشش پسند آئی. اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے طے کر دیا، جب سب صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے وہاں تک کہا کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے یہ چکر کاٹو اور وہ حالات کو یاد کرو. کس حالت میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا کر چکر لگائے ہوں گے، کیسی بھوک برداشت کی ہوگی، کیسی پیاس برداشت کی ہوگی، اور کس طرح سے اللہ کو پکارا ہوگا، اور پھر ہماری قدرت کیسے چلی. لکھوں تک میدان میں بھائی دوستو بزرگو اللہ پاک نے کہا کہ زمین کو پھاڑا، اور یہ زمین کا پھٹنا مہاجرہ کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے کامیابی کا سبب بنا. یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی برکت تھی. اللہ کے حکم پورا ہوں گے، زندگیوں میں برکتیں آئے گی، ایسی برکتیں جو دنیا دیکھے گی. ہزاروں سال ہو گئے اور لوگ جم پیتے ہیں اور خوب پیتے ہیں اور واپس بھی لاتے ہیں. اور اللہ نے نظام بنایا، عالم کے کونے کونے میں زمزم پہنچتا ہے. یہ دیکھو تو زمین کا پھٹنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کامیابی کا سبب بنا، پھلنے پھولنے کا سبب بنا، زندگیوں کے آگے بڑھنے کا سبب بنا. یہاں تک کہ وہ نسل چلی. نظر یوں آتا تھا لکھوں تک میدان میں یہ نسل کا آگے
ختم ہو جائے گی، ماں بیٹے مر جائیں گے، پھر کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، ایسی حالت میں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ نظر آتا تھا۔ کیا وہ نسل برباد ہوئی؟ ایسی آباد ہوئی بھائی دوستو بزرگوں کہ قیامت تک کوئی نسل ایسی آباد نہیں ہو سکتی کہ اسی اسماعیل السلام کی نسل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جہاں پر اسماعیل السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی سے تھوڑے دور قریب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مکان ہے، اور تھوڑے دور کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں، جہاں دعا مانگی تھی وہ جگہ آج موجود ہے کہ مسلمان جائے مکہ شریف میں اور دیکھے مکہ کو، اور وہ زمین کو دیکھے جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی اسماعیل السلام نے، اس کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کرے۔ قربانی کے بعد کی دعا اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر مانگتے، اور کیا مانگتے؟ اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو پھل فروٹ عطا فرما، پھل فروٹ عطا فرما۔ کیا کیا دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے کیسے قبول کی کہ یہاں دعا مانگتے ہیں یا تڑپتے تھے ایک جگہ کے اوپر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر وہاں پر 5000 سال سے تقریباً زمانے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ ہم ایسے کرنے والے ہیں، ایسے اللہ کو پہچانو، ایسے اللہ کو جانو، وہ اللہ کی طاقت کا یقین دلوں میں اتارو۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، یقین دل میں اترے کہ اللہ میرا ایسا قدرت والا ہے، اللہ راضی ہوگا، اپنی قدرت سے کام بنائے گا، ہلاکت کی شکلوں میں حفاظت کرے گا، ناکامی کی شکلوں میں کامیاب کرے گا، ذلت کی شکلوں میں عزت دے گا، اللہ قدرت والا ہے۔ دل کے اندر یہ بات اترے۔ یہی زمین پھٹی قارون کے لیے۔ قارون اللہ کا نافرمان، وقت کے نبی کا مقابلہ کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی عقل پر چلا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں نقصان نظر آیا تو وقت کے نبی کا مقابلہ کیا، اور جب وقت کے نبی کا مقابلہ کیا اللہ ناراض ہوا، اللہ پاک ناراض ہوا۔ اسی قارون کے لیے زمین پھٹی۔ میں بہت خزانوں کا مالک ہوں، ارے میرے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوان رہتے ہیں۔ اب خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھائی دوستو بزرگوں پہلوان رکھے جاتے ہوں، بتاؤ وہ خزانہ کتنا ہوگا، کتنا خزانہ ہوگا وہ؟ اس زمانے کا خزانہ ہمارے جیسا کہ یہ نوٹیں نہیں تھی کہ پھاڑ دو کچھ نہیں، ایک دور کو 500 کی نوٹ ہے، پھاڑو، کیا 250 ہو گئے؟ پھٹ گئی ہے تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ یہ خزانہ نہیں تھا اس زمانے کا، اس زمانے کا خزانہ سونا اور چاندی تھا، اور سونا اور چاندی کا آگے تہ خانوں میں رکھتے تھے۔ جو خزانوں کی چابیاں اتنی ہوتی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ کہ خزانہ مخلوق ہے، اس سے تیرے کام نہیں بنیں گے، اللہ کے بنانے سے کام بنیں گے۔ میرے بھائی دوستو جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا حکم توڑا، نبی کا مقابلہ کیا، اللہ پاک نے زمین کو پھاڑا ایک نافرمان کے لیے، یہ زمین پھٹی، قارون دشا، اور سارے کے سارے خزانے اس کے اوپر، کہ تو بھی ختم، تیرے خزانے بھی ختم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت تک یہ دھستا چلا جائے گا، قیامت تک یہ دھستا چلا جائے گا، کہ زمین کا پھٹنا اس کے لیے ناکامی کا سبب بنا، ہلاکت کا سبب بنا، ہمیشہ کی جہنم کا سبب بنا۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کے پیچھے اللہ کی پکڑ چھپی ہوئی ہے، چاہے نظر نہ آتی ہو۔ ایمان والا عقل پر نہیں چلتا، تجربوں پر نہیں چلتا، سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتا، یہ اللہ کے حکموں کو نظر کے سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ سمندر پھٹا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے، کمزور قوم ہے اور سال سال سے مظالم برداشت کرتی ہے، اس قوم کے لیے سمندر پھٹا۔ یہ سمندر کا پھٹنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لیے کامیابی کا سبب بنا، کامیابی کا سبب بنا۔
یہی پھٹا ہوا سمندر فرعون کے لیے، اس کے لشکر کے لیے ناکامی کا سبب بنا، ناکامی کا سبب بنا کہ سمندر پھٹا اور بڑی طاقتوں والا فرعون جس کی لاکھوں کی فوج ہے اور یہ سمندر کے اندر اللہ کے ایک حکم سے ختم ہو گیا. قیامت تک آج اس کی داستان باقی رہے گی اور اس کا ناکام ہونا قیامت تک کے لیے دنیا تذکرہ کرتی رہے گی اور اللہ کے پاک قرآن کے اندر یہ پڑھا جائے گا کہ اللہ نفع والی شکلوں سے نفع دے، اللہ نقصان والی شکلوں سے نقصان دے. اسباب نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں. اسباب کو اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. چونکہ سبب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے نظر سبب پر جاتی ہے، اللہ پر نہیں جاتی. اللہ پر نہیں جاتی، اللہ کی مصلحت ہے. حالانکہ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا کیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، بغیر اسباب کے بنا دیا. کھانے کے لیے اناج چاہیے، اناج کہاں سے آتا ہے؟ کھیتوں سے. کھیتوں میں کیسے آتا ہے کہ بیج ڈالتے ہیں، گیہوں کا بیج ڈالتے ہیں اور چاول کا بیج ڈالتے ہیں اور سبزیوں کا بیج ڈالتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں اور کہا اس سے زمین پھٹتی ہے اور کہا کہ کھانا آتا ہے. کہ جو بیج ڈالتے ہیں وہ بیج کہاں سے آتا ہے؟ کیا مثلا روٹی ہم کھاتے ہیں، اب گھروں کے روٹیاں کھاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ گیہوں سے. گیہوں کہاں سے آتا ہے؟ کھیتوں سے. کھیت میں سے کیسے آتا ہے؟ کہ بیج کے ڈالنے سے. بیج ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو کہا کہ آتا ہے. تو ٹھیک ہے، جو بیج ڈالا وہ تم نے وہ کہاں سے آیا؟ یہ بیج تو کہا کہ جو ہے وہ اگلے سال کا ہے، اگلے سال میں جو پکا تھا اسی کا یہ بیج ہے. اچھا تو اگلے سال کا بیج کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے سے. وہاں کا بیج کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے سے. سب سے پہلے کہاں سے آیا؟ پہلا بیج کہاں سے آیا؟ لا محالہ آدمی کہے گا اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، بغیر بیج کے بنایا، بغیر سبب کے بنایا. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. جس اللہ پاک نے پہلا بیج بنایا، آج بھی وہی اللہ اپنی قدرت سے بناتا ہے. بیچ میں اسباب کا پردہ ہے، اسباب کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. آج زمین نہیں بناتی، پانی نہیں بناتا، کسان کی محنت نہیں بیج نہیں پیدا کرتی، دوائیاں پیدا نہیں کرتی. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی قدرت ہی سے بنتا ہے. لیکن چونکہ انسان کی طاقت اس پر لگتی ہے، اس کی محنت لگتی ہے، یہ نہ چاہے تو بھی اس کے دل کے اندر اپنی محنت کا یقین آئے گا. اچھی بیج سے اچھا ہوا اور بیج اچھا استعمال نہیں کیا تو تمہارا یہ ہوا، یہ نظر آئے گا. نہ چاہنے پر بھی نظر آئے گا، نہ چاہنے پر بھی یہ دل میں اترے گا. میں نے بتایا تھا کہ یہ دوا استعمال کرو، تم نے نہیں کیا. دیکھو میرا کھیت، دیکھو فلاں کھیت، اس کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ یہ دوا استعمال کرو، دیکھو اس کا دیکھ. اور تمہارا دیکھو، تم نے نہیں مانی میری بات. اچھی دوا سے اچھی فصل ہوئی. نہ چاہنے پر بھی نظر آئے گا، یہ دل میں اترے گا، یہ دل میں اترے گا. حالانکہ اب زبان سے کہیں گے اللہ نے کیا، لیکن یقین ہی اترے گا. اب اسباب کی دنیا کے اندر اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور سال ہر سال کا تجربہ ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ہر چیز اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کی. کون جانتا تھا سورج ایک کافی ہے پوری دنیا کو؟ کون جانتا ہے سورج کی رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ کون جانتا ہے یہ کس سپیڈ سے چلنا چاہیے اور یہ کتنی اونچائی پر ہونا چاہیے؟ کون جانتا تھا؟ سورج کے بننے سے پہلے کوئی طاقت موجود ہے، وہ اللہ ہے. اس نے پیدا کیا، اسی نے بنایا، یہ اس کا تابعدار ہے. اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ پاک ہی کے حکم سے ڈوبتا ہے. اس کی رفتار کو اللہ نے طے کیا ہے. اگر یہ رفتار ڈبل ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن کے بجائے 12 گھنٹے کے دن ہو جائے، یعنی 6 گھنٹے کی رات اور 6 گھنٹے کا دن ایسا بن جائے. اور یہ رفتار آدھی ہو جائے تو پھر کہا کہ 48 گھنٹے کا دن اور 48 گھنٹے کی رات ہو جائے، یعنی 48 گھنٹے کا دن ہو جائے. یعنی یہ رفتار کے بڑھنے گھٹنے کے اوپر دن لمبے چھوٹے ہو جائے.
کون اس کو قابو میں کیے ہوئے ہیں؟ کس کے حکم سے یہ چلتا ہے؟ یہ سورج ایک مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے بنانے سے بنا ہے، اللہ کے حکم سے چلا ہے۔ یہ کہا کہ ہمارا خالق مالک نہیں ہے، ہمیں اس کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان نہیں کرتا۔ یہ تو میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ ہی کے حکم سے نفع دیتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے۔ سورج اللہ کی الگ مخلوق ہے، اس کی روشنی الگ مخلوق ہے، اس کی گرمی بھی الگ مخلوق ہے، اور یہ تینوں اللہ کے تابع ہیں۔ سورج کی گرمی اور روشنی سورج کے تابع نہیں ہے۔ کھیت سے ملتا ہوا نفع اور نقصان کھیت کے تابع نہیں ہے، بزنس سے ملتا ہوا نفع اور نقصان بزنس کے تابع نہیں ہے، بزنس بھی اللہ کے تابع، اس سے ملنے والا نقصان یہ بھی اللہ کے تابع، اس سے ملنے والا نفع یہ بھی اللہ کے تابع۔ اللہ استعمال کرتے ہیں، اسباب کا استعمال کرتے ہیں، نفع چاہے تو اللہ سے نکلے، اللہ جو چاہے وہی نفع نکلے، اور اللہ چاہے تو نقصان نکلے۔ پوری کائنات مل کر کسی ایک آدمی کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے اسے نفع نہیں ملے گا۔ پوری کائنات مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچے گا، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسباب کی دنیا میں بھائی دوستو بزرگوں، اسباب سے ہوتا ہوا نفع نقصان نظر آتا ہے، نہ چاہنے پر بھی دل میں اترے گا۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ کیسے یہ دل میں نہ اترے؟ کیسے اللہ سے ہونا دل میں؟ اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے دعوت، اس کا حل ہے۔ بار بار اسے بولنا پڑے گا، بار بار سننا پڑے گا، بار بار اسے سوچنا پڑے گا، اور اس کی حقیقت کو اللہ سے بار بار مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے دعوت ہے، میرے اپنے یقین کو بدلنے کے لیے دعوت ہے۔ ایک کتے کو مارنے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا، اب کتے کو مارا تو کتا لکڑی کو نہیں کاٹتا، مارنے والے کو کاٹتا ہے۔ کتا سمجھتا ہے کہ لکڑی نے مجھے نہیں مارا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے اس نے مجھے مارا ہے۔ تو ایک کتا بھی سمجھتا ہے کہ لکڑی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لکڑی والے کے ہاتھ میں۔ ایسے بھائی دوستو بزرگوں، کائنات کی تمام شکلیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ایک ڈنڈے کے مانند ہے۔ یہ جس طرح سے کہا کہ ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے آدمی، ایسے اللہ پاک ان شکلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں آدمی نظر آتا ہے، ڈنڈا نظر آتا ہے، مارنا نظر آتا ہے، اس لیے کتا اس کو لکڑی کو نہیں کاٹتا، آدمی کو کاٹتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نظر نہیں آتا، اللہ پاک کا کرنا نظر نہیں آتا، اسباب سے ہونا نظر آتا ہے، اس لیے نہ چاہنے پر بھی آدمی کے دل میں سبب کا یقین اتر جاتا ہے۔ اس کے نکال کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی دعوت دینی پڑے گی، بار بار بولنا پڑے گا، بار بار سننا پڑے گا، بار بار سوچنا پڑے گا کہ حق یہی ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ جب اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آدمی اللہ پاک کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک راضی ہوگا تو میرا کام بنے گا، اللہ پاک ناراض ہوگا میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام بگڑے گا۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دنیا کی زندگی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی یہ بھی اکیلے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ بہت بڑا زمانہ ہمارا گزر چکا ہے۔ عالم ارواح میں ہم تھے جہاں پر روحیں بنی ہوئی تھی، نہ جانے کتنا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، کتنی ساری روحیں دنیا میں آ چکی، قیامت تک نہ جانے کتنی ساری روحیں آنے والی ہے۔ عالم ارواح میں ہم تھے، جس روح کا دنیا میں آنا طے ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ روح بڑی باریک چیز ہے، لطیف چیز ہے،
روح اکیلی دنیا میں نہیں رہ سکتی، جیسے کرنٹ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے وائر سے گزارنا پڑتا ہے، اکیلا کرنٹ نہیں رہ سکتا، ایسے روح دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اسی کے لیے کسی کہا کہ اس کے جسد کی ضرورت ہے، اسے بدن کی ضرورت ہے، وہاں سے روح کا آنا طے ہے، باری باری سے روح اللہ کے حکم کے مطابق آتی رہتی ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اس کا انتظام دنیا میں ہوتا ہے، یا شادی ہوتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں، یا بچہ بننا شروع ہوتا ہے، یا بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ 4 مہینے کے بعد وہ روح آئے گی، اور 4 مہینے کے بعد اسے اس کے اندر داخل کرنا ہے کہ روح کو آنے کے لیے پہلے سے اس کا کھوکھا تیار ہوتا ہے۔ یہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ کی قدرت ہے۔ روح نے نہیں کہا اللہ ہندوستان میں بھیج، ایسے علاقے میں بھیج جہاں دین ہی دین ہو، ایسی جگہ پر پیدا ہوئے۔ کیا روحوں نے کہا تھا؟ نہیں کہا۔ اللہ کا انتظام ہے پورے عالم کے اندر سے، جس عورت کے بدن میں اس روح کی روزی طے ہے اسی بدن میں یہ آئے گی۔ اپنی مرضی سے ہم نہیں آئے ہیں، اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں۔ اللہ نے انتظام کیا ہے، روح نے انتظام نہیں کیا، ماں باپ نے انتظام نہیں کیا۔ کس نے انتظام کیا بھائی؟ کس نے انتظام کیا؟ جس عورت کے بدن میں اس کی روزی پہلے سے طے ہے اسی کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہندوستان میں اتارے، اللہ چاہے تو بنگلہ دیش میں اتارے، اللہ چاہے تو سیریا میں اتارے، اللہ چاہے تو امریکہ میں اتارے، اور امریکہ کی کس بستی کے اندر، اور کس بستی کے کس گھر کے اندر، اور کس گھر کے اندر کس عورت کے بدن میں اتارنا ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے۔ رب تو اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ ہاں، ہم نہیں پالتے اپنے آپ کو، ہم اپنی اولاد کو نہیں پالتے، اللہ کا بہت باریک نظام ہے۔ اللہ طاقت والا ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ محنتوں سے ہم نہیں پڑھتے، عقل صلاحیتوں سے نہیں پلتے، ڈگریوں سے نہیں پلتے، اللہ ہمیں پالتے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بول ہے، میں اپنے اندر اتارنے کے لیے بولتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ کو کوئی نئی بات بھی نہیں کہہ رہا، میں محنت کرتا ہوں اپنی ذات پر، مجھے اس کو اتارنا ہے۔ قبر میں مجھے پوچھا جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا میں کیا دل میں اتار کر آیا ہوں۔ زبان میری بند ہو جائے گی، دل کا یقین بولے گا، قبر میں دل کا یقین بولے گا۔ موت سے پہلے مجھے اتارنا ہے، کیا اسباب کے یقین کے ساتھ ملوں گا؟ اسباب تو کرتے ہی ہیں، اللہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اسباب بھی ایسا یقین لے کر جاؤں گا؟ بنانا ہے مجھے میرے یقین کو۔ یقین بنے بغیر قبر میں جواب کیسے دے سکوں گا؟ فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ اسی کی محنت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ رب تو اللہ ہے، جس عورت کے بدن میں روزی اس کی طے ہے، اللہ پاک اپنی قدرت سے یہاں بچہ بننا شروع کرتا ہے۔ یہ شادیوں سے، ہماری ترتیبوں سے نہیں بنا، یہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے، یہ پورا بنتا ہے، اور 4 مہینے میں بنتا ہے۔ کتنے مہینوں میں بنتا ہے بھائی؟ بھائی پیچھے والے جانتے ہیں کتنے مہینوں میں بنتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں؟ 4 مہینوں میں بچہ بنتا ہے، اور جب پورا بچہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے روح آتی ہے، اور فرشتہ اس بدن میں روح داخل کر کے چلا جاتا ہے، کچھ باتیں لکھ کر جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، یہ بدن میں یہ روح کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ رہے گی، یہ سب کا پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ بدن میں یہ روح کو رہنا ہے اتنے وقت کے لیے، یہ وقت طے ہو جاتا ہے۔
روح اندر آئی، بچہ زندہ ہو گیا. اب زندے بچے کی ضرورتیں ہیں، اس کو ہوا کی ضرورت، اس کو پانی کی ضرورت، اس کو کھانے کی ضرورت. 5 مہینے تک اللہ پاک اپنی قدرت سے یہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تاکہ دنیا میں جا کر اسباب کے درمیان میں رہ کر یہ بھول نہ جائے کہ میرے رب نے میری ماں کے پیٹ میں کیسے مجھے پالا. یہ اسے یاد رہے. 5 مہینے تک اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. آکسیجن کی بچے کو ماں کے پیٹ میں ضرورت، پانی کی ماں کے پیٹ میں ضرورت، کھانے کی ماں کے پیٹ میں ضرورت. اللہ ہی کنیکشن جوڑتا ہے، ماں باپ نہیں جوڑتے، اللہ کنیکشن جوڑتا ہے، اللہ ہی پہنچاتا ہے. 5 مہینے تک زندہ رکھتا ہے، دکھاتا ہے ہمیں کہ بچہ زندہ ہو گیا. کہاں وہ ناپاک پانی کا قطرہ اور کہاں یہ بچہ. اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. پھر یہ دنیا میں آ گیا، اب یہ اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے. جو وقت اس کا طے ہو چکا ہے اس وقت کی طرف یہ بھاگ رہا ہے. یہ انسان بھاگتا ہے کہ نہیں میں تو بیٹھا ہوں، تم بیٹھے ہوئے بھی بھاگتے ہو اپنی موت کی طرف. کہ میں تو سو رہا ہوں، کہ سوئے ہوئے بھی تم بھاگتے ہو. کہ میں تو کھانا کھاتا ہوں، کھاتے ہوئے بھی بھاگتے ہو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ اپنی موت کی طرف. ہم بیٹھے ہوئے بھی بھاگ رہے ہیں موت کی طرف، اپنی موت کی طرف بھاگتے ہیں، رات دن بھاگتے ہیں. رکنا چاہے نہیں رک سکتے. وقت پہلے سے طے ہو گیا، اس کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اپنی موت کی طرف. جب وقت آئے گا بدن سے روح نکل جائے گی. بدن سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے. آگے زمانے کے اندر روح کو بدن کی ضرورت نہیں ہے، یہاں خالی کر دیا، دوسری بارڈر پر چلی گئی، دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. روح منتقل ہو گئی، آگے بدن کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ پھولے گا، یہ پھٹے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے، یہ بدبو مارے گا. اللہ نے کرم فرمایا، اسلام جیسا پاک دین عطا فرمایا کہ جس میں موت کے بعد بھی ایمان والے کے بدن کی قدر ہے. یہ مسلمان کا بدن ہے، اسے غسل دیں گے، اسے کفن پہنائیں گے، اس کو عزت کے ساتھ میں لے جائیں گے، اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور پھر اس کو دفن کریں گے گڑھے کے اندر نیچے، عزت کے ساتھ میں لے جائیں گے اور عزت کے ساتھ میں دفنائیں گے. کہ یہ قبر کے اندر ہے، یہ پھولے گا، یہ پھٹے گا، یہ بدبو مارے گا. اس کے بدن میں تغیر شروع ہو گیا کہ 70 سال استعمال کیا، اس میں کچھ تغیر نہیں ہوا، اچھی طرح سے چلتا پھرتا رہا، لوگوں سے مسافے معانقے کرتا رہا، سب اس کو بٹھا دیتے. اب جب بدن سے روح نکل گئی، انسان چلا گیا، کہ یہ تو اس کا کھوکھا ہے، اس کا بدن ہے، یہ تو میت ہے. اگر اللہ چاہ لے، اب اس سے بات کرتے کرتے میں مر جاؤں، ذرا بات کرتے کرتے گیا کہ کیا ہوا، ادھر ادھر جمع ہو جائیں گے، دیکھو اٹھاؤ یہ بازو میں رکھو، دیکھو ڈاکٹر کو بلاؤ، اور ڈاکٹر کہہ دے یہ روانہ ہو گئے، ہے یہاں پر، یہ لیٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ گئے. ارے ہیں، یہ سر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ میت ہے. انسان چلا گیا، دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم نہیں ہو گیا، انتقال ہو گیا دوسرے عالم میں. اب اس کے بدن میں تغیر آئے گا، عزت کے ساتھ میں لے جا کر قبر میں دفن کرو. قبر میں کیڑے آئیں گے، ان کو کھائیں گے، اور بدن سے بدبو آئے گی. اس بدبو کو پہچان کر اور کیڑے آئیں گے، یہ بدن کو کھائیں گے، آنکھوں کو کھائیں گے،
اور چہرے کو کھائیں گے اور ہاتھوں کے گوشت کو کھائیں گے، سارے بدن کو کھائیں گے، ان کیڑوں کو اور کیڑے کھائیں گے، ان کی جو کھانے آنے والے ان کیڑوں کو اور کیڑے بھی کھائیں گے، وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے، وہ بھی مٹی ہو جائیں گے، بدن بھی مٹی، کیڑے بھی مٹی، سب کچھ مٹی، دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اس آدمی کو اٹھائے گا، اپنی قدرت سے اٹھائے گا قیامت تک۔ جس اللہ پاک نے کچھ نہیں تھا، اپنی قدرت سے سب کچھ بنا دیا، وہ اللہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اپنے اپنی قبروں سے زندہ کرے گا، زندہ کرے گا۔ اللہ کو قدرت ہے، یہ کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک قرآن میں ہمیں تمہیں سنایا ہے، سنایا ہمیں تمہیں، ہم نے ایسا کیا ہے، یہ نہیں کہ کر سکتا ہے، کیا ہے ہم نے۔ کہ ایک آدمی چلا اپنے ساتھ میں سفر کرتے ہوئے، کرتے کرتے ایک بستی سے گزرا، اس نے دیکھا اس بستی کے گھر جو تھے وہ اونڈے پڑے ہوئے تھے، چھت کے بل گرے ہوئے تھے، وہاں پر سڑی ہوئی ہڈیاں تھی، بوسیدہ جو ہیں مردے پڑے ہوئے تھے، سڑی ہوئی ہڈیاں تھی۔ اب یہ آدمی سوچ رہا ہے، ارے یہ مر گئے، یہ ختم ہو گئے، اللہ پاک انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ کرے گا نہیں، کرے گا نہیں، کرے گا، اللہ قدرت والا ہے، کیسے کرے گا؟ یہ تو ہڈیاں ہو گئی، یہ تو بوسیدہ ہو گئے، اب تو کچھ ہے نہیں اس میں، جان بھی نہیں ہے، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوا، اسے ہم سمجھائیں گے۔ سواری کا گدھا ساتھ میں ہے، سفر کرتا ہے آدمی، تو شیطان ساتھ میں لیا ہوا ہے، ایک جھاڑ کے نیچے کھڑ بیٹھے، دیکھ سوچا چلو تھوڑی دیر سستا لے، اپنے گدھے کو باندھا، تو شیطان بازو میں رکھا اور یہ سو گیا۔ سو کیا گیا؟ یہ مر گیا۔ اللہ کے حکم سے مرتا ہے اور اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ سو گیا، اللہ نے موت دے دی، 100 سال تک ایسی حالت میں رہا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر پوچھا اسے بتا کتنے وقت کے لیے ایسے تو مڑا ہوا ہے؟ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ کہ تیرے سواری کے گدھے کو دیکھ، اب گدھا نہیں ہے وہاں پر تو، اور جہاں باندھا ہوا ہے وہاں پر کچھ بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، یہ گدھا تو نہیں ہے اسی کے اندر سے۔ تیرے توشے دان کو دیکھ، توشہ دان نکالا، دیکھا، کھولا، جیسے پیک کیا تھا ایسا ہی پیک ہے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے نظام چلا، گدھے کی ہڈیاں جمع ہوئی، اسی کے اوپر گوشت آیا، اسی کے اوپر کہا کہ چمڑی آئی، اور پھر اسی میں جان پڑی، اور کان ہلاتا ہوا گدھا کھڑا ہو گیا۔ واقعی اللہ پاک تو بڑی قدرت والا ہے، یہ اللہ کر چکا ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ قرآن میں کس سے کہانیاں نہیں ہے، حقیقت ہے۔ قرآن پاک اللہ کے بول ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو قرآن پاک کی عظیم دولت عطا فرمائی، عظیم دولت۔ یہ اللہ کے بول ہے، یہ اللہ کے بول ہے۔ صحابہ کے سامنے جب قرآن آتا تھا، یہ قرآن کھولتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک ایسا ہی طاقت والا ہے، اس کے خزانے ایسے ہی ہے، اس کی پکڑ ایسی ہی ہے، اس کی داد و دہش ایسی ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت ایسی ہے بے انتہا نعمتوں والی، اس کی بنائی ہوئی دوزخ ایسی ہے بے انتہا عذاب والی۔ قرآن پڑھتے تھے، لرز جاتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے، ایسا ہو چکا ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ایسا تو ایک نہیں، بہت سے واقعات کہ اللہ نے کر چکا، اللہ نے زمین و آسمانی یہ منظر کو دیکھا ہے۔ اپنے اپنی قبروں سے قیامت میں اللہ پاک اٹھائیں گے، ہر ایک کو اٹھنا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔
یہ باتیں نہیں حقیقت ہے. ایسا ہی ہوگا. ہم بھاگ رہے ہیں اپنی اپنی قبروں کی طرف. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو زندگی کی گاڑی میں بٹھا دیا. ریل میں بٹھا دو کسی کو احمد آباد سے بمبئی کی طرف. اب یہ ریل روانہ ہوئی. ریل بھاگ رہی ہے 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. یہ اندر بیٹھے ہوئے آدمی بھاگ رہے ہیں بمبئی کی طرف 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. چاہے وہ بیٹھے ہوں, چاہے وہ سوتے ہوں, چاہے وہ کھاتے ہوں, یہ بھاگتے ہیں بمبئی کی طرف. یہ بھاگ رہے ہیں. ایسے بھائی دوستوں بزرگوں, ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں اپنی اپنی قبروں کی طرف, اپنی اپنی موت کی طرف. ہم بھاگ رہے ہیں. ہم اپنی آخرت کی طرف بھاگ رہے ہیں. رکنا چاہے تو نہیں رک سکتے. اور غیر یقینی زندگی, کب موت آ جائے ہم نہیں جانتے. یہ دھوکہ ہے. ہاں, شیطان نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ہاں, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن مجھے ابھی دیر ہے. مجھے تو ابھی دیر ہے. پر اچھا آدمی کہا کہ مر جائے اور بیمار رہ جائے, ہو سکتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کورونا کے زمانے کے اندر. یہ کورونا والے ہیں, یہ جائیں گے. اب یوں سوچتے تھے وہ بچ گئے, تیمارداری کرنے والے مر گئے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں کہ بچہ مر جائے اور کہا کہ بوڑھا بچ جائے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو شیطان دھوکہ دیتا ہے. ہاں, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن مجھے ابھی دیر ہے. مجھے ابھی دیر ہے. پوچھو اندر یہاں سے لکھت تکت نکلو 4 مہینے نہیں, آئندہ انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ نکلنا ہی ہے. ارے کس نے کہا آئندہ زندگی ہے؟ کس نے کہا زندگی آئندہ ہے؟ کتنے دن کی ہم نہیں جانتے. آئے دن حادثات بنتے رہتے ہیں اس کے اندر سے ہماری اپنی بستی کے اندر. ایک مرتبہ چوراہا, اب اندر سے بستی کے اندر داخل ہونا ہے. اب یہ مین روڈ ہے, یہ روڈ سے آتے ہیں, یہ آگے جاتا ہے. یہاں سے اندر داخل ہونا ہے. یہاں داخل ہونے کا دروازہ ہے بڑا بنایا ہوا اسی کے اندر سے. اب ایک بس آ کر رکی چوراہے کے اوپر, پیسنجر اندر سے اتر رہے ہیں. اب اس طرف سے ایک اسکوٹر والا آ رہا تھا, بائک والا. یہ بائک والا آیا اس طرف سے. اس سامنے سے ایک ٹینکر والا آ رہا تھا. اب ٹینکر والا تھا. اب اس آدمی کو جانا تھا اس اندر بس میں داخل ہونا. اب یہ داخل ہونے کے لیے آیا, وہ بس سے پیسنجر اتر رہے تھے, وہ بس کے پیچھے سے رہ کر یہ اندر داخل ہونے کو گیا. اس دوران میں وہ جو جس طرح سے ٹینکر آیا, ٹینکر آتے ہی اس نے اس طرح سے بریک لگائی اور اس کے درمیان کے اندر وہ بائک والا آ گیا. بس اور ٹینکر کے درمیان کے اندر وہی, اور وہی خرسیمت کے اندر تھوڑی دیر میں وہی ختم ہو گیا. ایک بس کے پیسے سے ایک بائک کو گزرتے ہوئے تقریباً 6-7 منٹ لگ جائے گی. 7 منٹ ہے بھائی. سوتے ہو جاگتے ہو, بس کے پیچھے سے بائک نکلتی ہے اور اس میں سے نکلنی ہے. 7 منٹ ہوئے, 6 منٹ ہوئے, 7 منٹ. وہ کچھ اور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ارے 1 منٹ کیا, 6-7 سیکنڈ میں نہیں لگتے. 8 فٹ کا اندر ہے, فاصلہ ہے. اب 8 فٹ کا فاصلے کو پار کرتے ہوئے بائک کو کتنا دیر لگے؟ چند سیکنڈ ہے کہ نہیں. اب وہاں سے آیا تو کرنے کا اسی کے ساتھ میں, یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. بعد میں وہاں پر گیا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں. میں نے کہا اپنوں کو یہ دیکھنا نہیں, اسی کے اندر سے وہیں پر موت آ گئی. ایک آدمی نہ جانے کس سوچ میں جا رہا ہے, اس کے آگے کے کیا کیا مسئلے ہیں. وہ سوچتا ہے گھر پر جا کر یہ کروں گا, کل یہ کروں گا, پرسوں یہ کروں گا, آئندہ مہینے کا یہ پروگرام ہے. اب یہاں سے کہا کہ آیا, اب آخرت میں داخل ہو گیا. چند سیکنڈ میں آخرت میں داخل ہو گیا. ابھی یہاں اب اس کے سارے مسئلے بدل گئے. اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میری قبر جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا. یہ پہلا مسئلہ ہے موت کے ساتھ ہی, کہ میری قبر جنت کا باغ بنتا ہے جہنم کا گڑھا. دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو گئے. آخرت کا مسئلہ سامنے آئے گا. آخرت میں سب سے پہلا مسئلہ یہ, میری قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے.
یہ پہلا مسئلہ. سارے مسئلے بعد میں. اب وہ تو رہے ہی نہیں مسئلے اگر مسئلہ یہ شروع ہو گیا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، غیر یقینی زندگی ہے. ہمیں اندر یقین ہے ابھی مجھے دیر ہے. کسی کی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، مجھے ابھی دیر ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی دیر نہیں ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقہ طفیل میں کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں پانی کا پیالہ پینے کے لیے اٹھاتا ہوں، میں پہلے پانی پیوں گا یا میری موت پہلے آئے گی. ہمیں اطمینان ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پر باندھی خریدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ارے اسامہ کو اتنا یقین ہو گیا، کیا یہ 1 مہینہ زندہ رہے گا؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی غیر یقینی ہے. اس میں جلدی کرنے کا ہے، دین کے بارے میں جلدی کرنے کا، دنیا بعد میں. ہمارا آپ کا مزاج یہ بنا، دنیا پہلے دین بعد میں. نہیں، دین پہلے دنیا بعد میں. دنیا تو صرف رخ کرے گی تو بھی تمہارا چین چھین لے گی. ابھی آئی نہیں ہے، اگر رخ کرے گی، آنے کا طے کرے گی تو بھی ہماری کہا کہ جو چین کو چھین لے گی. دین آئے گا، چین و سکون لے کر آئے گا، دونوں جہاں کی کامیابی لے کر آئے گا. اللہ پاک کو راضی کرنے کا واحد طریقہ دین ہے. اللہ پاک کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے. دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے ہم اور آپ نہیں جانتے، ایک ہی چانس ہے. بلکہ بھائی دوستو بزرگوں، اتنی محنت تو بالغ ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی. کاش کہ ہمارا ماحول ایسا دین والا ہوتا کہ جس ماحول میں پیدا ہوا بچہ بچپن سے دینی تربیت پاتا، اور بچپن سے ان کے ماں باپ کی دھن اسے دیندار بنانے کی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستیوں میں ایسا ماحول ہوتا کہ 15 سال کی عمر سے پہلے اتنی استعداد پیدا ہو جاتی کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتا. اتنا ایمان بنانا ہر ایک کے لیے ضروری کہ اسے اللہ کے ہر حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روک لے. اتنا ایمان بنانا ہر ایک کے لیے ضروری. کیا میرے اندر ایمان کی وہ استعداد ہے؟ میں اللہ کے 100% حکم کو پورا کرتا ہوں. میرے پاس کتنا فیصد دین ہے، کتنے فیصد دین پر میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اسکول کالج کی طرف نہیں ہے 40% لاؤ تو تم پاس ہو گئے، اور 60% لاؤ تو تم فرسٹ کلاس، اور صرف 60 اپ آ جاوے تو ڈسٹنکشن. ایسا نہیں ہے بھائی دوستوں. اللہ پاک کی طرف سے پورے دین پر چلنے کا مطالبہ ہے. ہر مرد ہر عورت کو اللہ پاک کی طرف سے پورے دین پر چلنے کا مطالبہ ہے. پورا دین زندگی میں چاہیے. اگر اللہ چاہے 10% دین کی کمی کی بنیاد پر اللہ پاک پکڑ کر لے، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کوئی بچانے والا نہیں. اللہ پاک اگر طے کر لے کہ 10% دین پر کامیاب کرنا ہے، اللہ پاک کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حدیث پاک میں ایسے واقعات ملتے ہیں. زندگی بھر گناہ کرنے والی عورت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس عورت کی مغفرت کر دی، جنت میں داخلہ طے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. حق ہے یہ. ایک عورت کو ایک مرتبہ کے پانی پلانے کے اوپر اسے آگے جو ہے ہمیشہ کی جنت مل گئی. گنہگار عورت ہے، بدکار عورت ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا. اور یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. میں نہیں جانتا میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا. اللہ کے راستے میں ہے، رسول اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے راستے میں ہے. ایک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سامان باندھ رہا ہے،
سواری کے اوپر، اور کہیں سے کہا کہ جو تیر آیا اس کو لگا یہ انتقال کر گیا. لوگ کہنے لگے سعادت مبارک، سعادت مبارک، سعادت مبارک. اس زمانے میں یہ آواز لگتی تھی. اللہ کی نسبت پر جان دینا ہر ایک چاہتا تھا، اور یہ مبارک موت سمجھی جاتی تھی، اور یہ مبارک موت ہے. سعادت مبارک اللہ کے راستے میں ہے، رسول اللہ کا خادم ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں ہے. سامان باندھتے باندھتے کہیں سے کہا تیر آیا، انتقال کر گیا. لوگ مبارکباد دیتے ہیں. جیسی آواز لگتی ہے ایسے ذہن بنتے، جیسے ذہن بنتے ہیں ایسے آدمی کا آگے اپنا مقصد بناتا ہے. اس زمانے میں آخرت کی آواز تھی، اللہ کی نسبت پر جان مال لگانے کی آواز تھی. لوگوں کے ذہن بنتے تھے مجھے اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں مجھے قبر بنانی، اس کی تمنا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں تمہیں وہ تمنا نصیب فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ کرتے کرتے مریں گے، اور مرتے مرتے کریں گے. اللہ کے راستے میں ہے. اور بھائی دوستو بزرگوں، سامان باندھتے باندھتے کہا کہ کہیں سے تیر آیا، انتقال کا. لوگ مبارکباد دے رہے ہیں شہادت کی، مبارکباد ہو. اور واقعی مبارکباد دینے کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اس نے ایک چادر کی خیانت کی تھی، وہ چادر آگ کی بن کر اس کے گلے میں لپٹ رہی ہے. کیا یہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اس زمانے میں منافق نماز نہیں چھوڑتا تھا. کیا روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ ذکر نہیں کرتے ہوں گے؟ رائے خدا میں ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں ہے، اسی جماعت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے ایک چادر کی خیانت کی تھی، یہ گلے میں لپٹ رہی ہے. میری اپنی زندگی کے اندر کیا ہے؟ کیا میرے معاملات صحیح ہیں؟ میری اولاد کے معاملات صحیح ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد کے اندر معاملات کی لائن کا دین نہیں ہے. میں خوش ہوتا ہوں یا میں اس کی فکر کر کے اس کی محنت کرنے لگاتا ہوں کہ بیٹا پہلے ایمان بنا، اپنی آخرت کا فکر کر، معاملات کو صحیح کر، پھر آ کر کاروبار پر بیٹھ. کیا ہم اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتے؟ دنیا کے چند ٹھیکروں اور چیتروں کا آ جانا یہی ہماری اولاد کے لیے کامیابی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین پہلے ضرورت ہے، یہ آج کی ضرورت ہے، ابھی کی ضرورت ہے. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے ابھی نہیں، بعد میں، بعد میں نہیں، ابھی پہلے ضرورت ہے. دین تو آج سے چاہیے، اس کے آنے سے چین زندگیوں میں آئے گا، سکون زندگیوں میں آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک طریقے، وہ طریقے ہماری زندگیوں کو نورانی بنائیں گے. آخرت میں نجات کا واحد راستہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لایا ہوا مبارک دین. اگر زندگی میں ہے تو آخرت میں نجات ہے، اگر یہ پاک دین زندگی میں نہیں ہے آخرت میں نجات نہیں ہے. اور پورے دین کا اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ ہے. میں نہیں جانتا میرے ساتھ وہ سخی شہید والا معاملہ ہوتا ہے یا میرے ساتھ وہ فاحشہ عورت والا معاملہ ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. مجھے تو پورا دیندار بننا ہے. 100% دین میری اپنی زندگی میں چاہیے. کیا میری زندگی میں 100% دین ہے؟ میری اولاد میں 100% دین ہے؟ میرے گھر میں 100% دین ہے؟ کیا راستہ ہے اس کا کامیاب کرنے کا؟ جنت اور جہنم کھیل تو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا کمزور ایمان ہمیں اور آپ کو محنت میں نہیں لگنے دیتا، یہ ہمیں نہیں لگنے دیتا. یہ ہمیں سمجھاتا ہے یہ محنت میں جائے گا تو فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا. یہ شیطان کے وساوس ہے، یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے کی محنت سے اللہ پاک کام ہی بنائیں گے، کام ہی بنائیں گے. ہم اور آپ نہیں جانتے کام کا بننا کیا ہے، کون سا، کہاں ہمارا نفع کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں ہمارا نقصان ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. اللہ پاک نے ہم اور آپ کو وعدہ کیا ہے تم ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے.
یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، زمین آسمان کے خالق اور مالک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل محنت میں ہے۔ اس محنت کر کے دین زندگیوں میں لاؤ، دین اور دین کی محنت بھائی دوستو بزرگوں ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، بلکہ پورے عالم کے سارے انسانوں کے سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دین اور دین کی محنت میں چھپایا۔ بڑے بڑے مسئلے ہمارے سامنے آنے والے، قبر کا بڑا مسئلہ ہے، قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مسئلہ ہے، کوئی صراط پر سے گزرنا بڑا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم اگر یہ حقیقت ہے، ان میں سے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل یہ دنیا کے مسئلے کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، اللہ پاک کے ہاتھ میں سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اگر حقیقت والا ہمارا ایمان بن جائے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اور آپ اس کی فکر کریں کسی قیمت کے اوپر ہمیں جہنم سے بچنا ہے۔ جنت اور جہنم ابھی خیالی چیز ہے، جیسا ہونا چاہیے ایسا یقین نہیں ہے، الحمدللہ یقین ہمارے اندر ہے، جیسے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں یقین تھا آخرت کا، اللہ کے قرآن کو پڑھتے تھے، جہنم کی آیت آئے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، جنت کی آیت آئے تو یہ خوش ہوتے تھے، جنت اور جہنم کو حقیقت سمجھتے تھے، حقیقت سمجھتے تھے۔ اگر نافرمانی اللہ کی کبھی ہو گئی بہت بھاری نقصان سمجھتے تھے کہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا، میرا کیا ہوگا۔ کئی واقعات ہم سنتے ہیں علماء کرام سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات کو سنتے ہیں کہ کیسا یقین بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت سے ایک گناہ ہو گیا، زنا صادر ہو گیا۔ اب یہ عورت نے گناہ تو کر لیا لیکن پھر کہا کہ پچھتاوا ہوا، ارے میں نے اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہے۔ تو کون جانتا ہے اسے؟ کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا زمین کے جس حصے میں میں نے عمل کیا ہے، یہ زمین قیامت پہ بولے گی، یہ اللہ فرماتا ہے۔ ذرہ برابر گناہ ہوگا سامنے لایا جائے گا، ذرہ برابر نیکی ہوگی سامنے لائی جائے گی، یہ اللہ کا کلام بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ زمین اپنے اندر کے دفینے کو کھولے گی، کہ جس مرد نے جس عورت نے جو کام زمین کے جس حصے پر کیا ہے قیامت میں یہ زمین بولے گی۔ یقین بنا ہوا تھا بھائی دوستو بزرگوں عورت کا کہ زمین بولے گی، میرے فرشتوں نے میرے اعمال کا لکھے ہوئے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، ارے میرے بدن کے اعضاء بولیں گے، میری بھائی ران بولے گی، میرے بدن کے اعضاء بولیں گے میرے گناہ کیا ہے، میں کہاں تک چھپاؤں گی۔ دنیا نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے۔ مجھے آخرت میں جانا ہے، قیامت میں اس کے بارے میں کہا کہ مجھے پوچھا جائے گا اور عذاب ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی فریاد کرنے والا نہیں، خود جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جینا صادر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیا، ارے تجھ سے نہیں جا رہا ہوگا۔ یا سن دوسری طرف آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جینا صادر ہوگا، ارے 200 کنار ہوئے ہوں گے، جینا نہیں ہوا ہوگا، نہیں جینا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حمل سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرمایا تو نے گناہ کیا ہے، بچے کا کیا گناہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا بات۔ اب یہ عورت چلی گئی، مدینہ پاک میں ہے، اس وقت میں جیلیں نہیں تھی، کوئی بند نہیں کرتا تھا جیل کے اندر، لیکن اندر فکر تھی آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ جنت حقیقت ہے، جہنم حقیقت ہے، سب کے سامنے حساب ہوگا، یہ حقیقت ہے، آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ اب یہ چاہتی ہے کہ مجھے جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے تاکہ کہا کہ میں اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرعی سزا سنا دے کہ مجھے زمین میں گھاڑ کر مجھے رجم کر دیا جائے تاکہ میرا گناہ کی توبہ ہو جائے۔ اب پھر سے کہا کہ جو ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچہ پیدا ہو گیا، اب کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے۔ ایسا فرماتے جب بچہ کہا کہ روٹی کھاتا ہو جائے تب آنا، دودھ پلاؤ اسے۔ اب یہ دودھ پلائی جاتی ہے، یہ خوش نہیں ہوتی،
اندر سے پریشان ہے، اے اللہ میرا کیا ہوگا؟ چاہتی تو مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاتی، لیکن اللہ کی زمین سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے آسمان سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ اللہ کی پکڑ تو ہر جگہ ہے۔ ایمان آدمی کو گناہ سے ڈراتا ہے۔ نفاق ہے تو آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مچھی گری بیٹھی تھی اڑا دی، اور جب ایمان بنتا ہے آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر آ رہا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ایسی حالت میں اسے لمبا زمانہ بچوں کو دودھ پلانے کا گزارا، تقریباً 1.5 سال یا 2 سال۔ اس کے بعد میں پھر حاضر ہوتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روکی ہے اور کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ روٹی کھاتا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دو۔ بستی کے لوگ جمع ہوں گے، اس کو کہا کہ کھڈے میں رکھا جائے گا، رجم کیا جائے گا اور سب کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ کہا کہ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اصل ذلت آخرت کی ذلت ہے۔ دنیا کے چند لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی، چند لوگ مجھے برا کہیں گے، لیکن میں پاک ہو جاؤں گی۔ قیامت میں اس گناہ پر میری پکڑ نہیں ہوگی، پورے عالم کے انسانوں کے سامنے میں ذلیل ہوں گی، اس سے میں بچ جاؤں گی۔ اصل عزت تو آخرت کی ہے، اصل ذلت تو آخرت کی ہے۔ میں آخرت میں ذلت برداشت کرنا نہیں چاہتی، دنیا کی ذلت برداشت کر لوں گی۔ ایمان آدمی کو تیار کرتا ہے توبہ پر، ایمان آدمی کو تیار کرتا ہے صحیح زندگی کا رخ گزارنے پر، ایمان آدمی کو تیار کرتا ہے سنت اور شریعت والی زندگی بنانے پر۔ ایمان نہیں ہوتا بھائی دوستو بزرگوں، آدمی کا کہ اس کو دل پر نہیں لیتا۔ یہ 4 مہینے کام کا نہیں کہے جاتے اور بار بار لگانے کو کام کا نہیں کہے جاتے۔ بھائی دوستو بزرگوں، اگر حقیقت والا ایمان ہمارا بن جائے، ہم فیصلہ کر لیں کسی قیمت پر جہنم سے بچنا ہے، کسی قیمت پر جنت میں جانا ہے۔ کیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ چاہے میرے 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر دنیا کی ذلت برداشت کرنی ہو تو تیار ہوں، اور دنیا کی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخرت اجڑنے نہیں دوں گا۔ کیا میں نے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں کیا ہے تو کب کروں گا میں؟ کب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میری ہمیشہ کی مجھے آخرت اپنی بنانی ہے؟ یہ جلدی کرنے کی ضرورت ہے، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ ایک عورت مدینہ کے اندر آتی ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہے اور پھر اس کو سزا سنائی جاتی ہے، اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسے پتھر مارے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر بدن میں سے اس کا اڑا ہوا خون کا چھینٹا ایک آدمی کے کپڑے پر پڑتا ہے، اور یہ کوئی نامناسب بات اس کے لیے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو سارے حجاز والوں کے سامنے تقسیم کر دیا جائے، سب کو تقسیم کر دیا جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ایمان بنا ہوا تھا صحابہ کا، صحابہ کا ایمان بنا ہوا تھا۔ 1 نمبر کا ایمان، اللہ سے کلام اترا رسول اللہ پر، اور رسول اللہ سے سنا صحابہ نے۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے باتیں سنی ہے اور یقین دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایمان بنا تھا، 1 نمبر کا ایمان۔ کوالٹی تو وہی چاہیے، چاہے تھوڑا ہو، لیکن ایمان تو وہی چاہیے۔ ہمیں اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ ایمان اتنا ہمارا بن جائے، اللہ کے ہر گناہ، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے اور ہر کاغذ نافرمانی سے بچنے والے بنے، اتنا ایمان ہمارا بنے، یہ مطالبہ۔ وہ کتنے پاک تھے اور کیسے صحابہ تھے کہ ان کے گناہوں کے بعد کی توبہ پر ان کو جو ملتا تھا، آج میری نیکیوں پر مجھے وہ نہیں مل رہا۔ گناہوں کے بعد کی توبہ پر یہ ملتا تھا ان کو، تو پھر ان کی نیکیاں کیسی ہوگی، کیسی نیکیاں ہوگی؟ یہ بھائی دوستو بزرگوں، ایمان ان کا بنا ہوا تھا۔ ہم اور آپ کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے خصوصی انعام کے طور پر یہ دعوت کی عظیم محنت ملی، ایمان بنانے کا موقع ملا ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم چل پھر سکتے ہیں، ابھی ہماری جان، ہمارا مال
ہمارے کچھ اختیار میں ہے، کھیلو کر سکتے ہیں. کچھ دن اور گزر جائیں گے، ہمارے مال پر سے ہمارا اختیار کم ہو جائے گا، ہمارے بدن پر سے ہمارا اختیار کم ہو جائے گا. کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. آج ایک مسئلہ ہے لیکن اس کو حل کر سکتے ہیں. آئندہ کل ایسا مسئلہ ہوگا کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے. آج کر سکتے ہیں، اس کو دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر کرنے میں نقصان ہے، نفع نہیں ہے. دین تو آج چاہیے. کیا پتہ آج میرا آخری دن ہو، آج میں توبہ کر کے اللہ پاک کے سامنے رجوع کر لوں، آئندہ کی زندگی پاک صاف گزارنے کی نیت کر لوں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان پر محنت کرنا شروع کر دو. اللہ کی جان بڑی قریب ہے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری زندگیوں میں دین داخل کریں گے. ہماری قیامت تک کی نسلوں میں دین آئے گا، قیامت تک کی نسلوں میں دین آئے گا. نقصان نہیں ہے بھائی دوستوں بزرگوں، نفع. پھر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. پھر اللہ نے وہ پاک محنت نہ فرمائی. ہم تو کریں گے اپنا دین بنانے کے لیے، لیکن محنت ایسی ہے عالم کے انسانوں کو نفع پہنچے گا، عالم کے انسانوں کو نفع پہنچے گا. اس محنت سے دین دنیا میں زندہ ہوگا، عالم میں دین پھیلے گا اور ایسا موقع آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت کہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. ہم کریں گے اپنی ذات کے لیے.